غریب کسان آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرتا ہے حضور آپ کے مرید کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی اور ان کے مرید کا نام ہے شمس الدین۔ یہ بادشاہ تھا اور بادشاہ یہ اس دور کی بات ہے جب بادشاہوں کو بھی پتا تھا کہ اصل جو فقیری ہے ان لوگوں کی فقیری ہے، اصل جو بادشاہی ہے ان لوگوں۔ کسان نے کہا حضور فلاں حاکم نے میری زمین ضبط کر لی ہے تو مہربانی کریں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا چلو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ دلی کا سفر شروع۔ کسان بھائی جو ماڑا بندہ اگر کسی کے پاس جائے تو آج تو ہوتے ہیں ترخانہ، کل آیا جے، پرسوں آیا جے، سویرے آیا جے، جناب ری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ والوں کا مزاج کیا ہے ذرا غور کرے اللہ والوں کی زندگی پہ۔ کسان سے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں بیٹا۔ اسے کتنا جو ہے نا وہ اس کے درد پہ مرہم نہیں آ گیا ہوگا۔ سفر کیا، اچانک وہاں پہ خبر آ گئی کہ حضور خواجہ معین الدین آ رہے ہیں۔ قطب الدین نے کہا میرا پیر آ رہا ہے، بادشاہ جلدی جلدی کرو، شہر کے باہر آ جاؤ، میں نے پیر کا استقبال کرنا ہے، میرا پیر آ رہا ہے۔ بادشاہ بھی آ گیا، فوجیں بھی آ گئیں استقبال کے لیے، سارے پیر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو کہا حضور پہلے تو آپ اطلاع کر کے آتے تھے، آج بغیر اطلاع؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کسان کا کام تھا اس لیے مجھے آنا پڑا۔ تو کہا حضور بتائیں۔ وہ جو کام تھا کسان نے عرض کیا۔ خواجہ صاحب نے کہا بھئی اس کی زمین ہے تو کسی نے قبضہ کر لی ہے، حضور وہ فوری جو اس کی زمین ہے اس کو واپس کر دی جائے گی۔ لیکن حضور یہ تو چھوٹا سا کام تھا، آپ کوئی رکا بھیج دیتے، کسی قاصد کو بھیج دیتے، کوئی پیغام بھیج دیتے۔ حضور آپ کا پیغام تو ہمارے لیے بھی بڑا ہی حسین تھا نا۔ تو غریب نواز فرماتے میں نے مراقبہ کیا اور مجھے آواز آئی معین الدین دکھیے کی خدمت کرنا، کسی دکھیے کا درد دور کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، کسی درد مند کے ساتھ چلنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کا وصال ملتا ہے، عرش والا راضی ہو جاتا ہے۔ معین الدین کہتے میں پیغام بھیج دیتا، کام تو پھر ہو جانا تھا۔ جب میں قدم اٹھا رہا تھا دل کی طرف، یہ دیکھ کر مجھے مسکراتا تھا، اس کے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، عرش والا مجھے اپنا قرب عطا فرما رہا تھا۔ یار یہ تعلیمات ہیں اللہ والوں کی، جوڑنا تعلیمات ہے اللہ والوں کی، توڑنا تعلیمات نہیں ہے اللہ والوں